بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. صدق اللہ العلی العظیم. وہی سورہ آل عمران کا آخری رکوع 20واں رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا. عقل مند لوگ کون ہیں اور کس کس طرح کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر دین کی خاطر کسی کو ہجرت کرنی پڑتی ہے یا جہاد کے لیے نکلنا پڑتا ہے تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ اور بہترین ٹھکانہ عطا کیا جائے گا. اور ابھی جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی بات سمجھائی ہے جس کی طرف ہر بندے کا ذہن جاتا ہے کہ کافر لوگ اگر اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اور جو کچھ دنیا کے اندر مل رہا ہے یہ اللہ کی مہربانی سے مل رہا ہے، تو کافروں کو کیوں ملتا ہے؟ جب وہ اللہ کے دشمن ہیں اور ساری نعمتیں ہیں بھی اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے دشمنوں کو یہ چیزیں کیوں ملتی ہیں؟ اس کا جواب بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ بیان فرمایا، اور پھر دوبارہ اس بات کو سمجھایا کہ نیک لوگوں کے لیے ٹھکانہ بہت بہتر ہوگا، اور نیک لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے مہمان رہیں گے اور اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے میزبان ہوگا. اور جو لوگ اہل کتاب اور یہود اور عیسائیوں میں سے اس کتاب پر بھی ایمان لے آتے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، تو ان کا اجر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ دو شریعتوں کو ماننے والے بنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کافر لوگوں کا زمین پر، شہروں پر گھومتے پھرتے رہنا، اس کے اندر آپ دھوکے میں نہ پڑیں کہ یار یہ کافر اتنے خوش ہیں کیوں، مسلمانوں کی طرح یا مسلمانوں سے بھی زیادہ وہ روب تاب رکھتے ہیں دنیا کے اندر، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، کاروبار، تجارت. اگر یہ اللہ کے دشمن ہے تو ان کو ایسا کیوں ملا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یغرنک، اس بات کو یا اسی سوچ کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑنا. کیوں؟ متاع قلیل، یہ تو چند دنوں کا سامان ہے، تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑے وقت کے لیے ان کو دیا گیا ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ہوگا ٹھکانہ بچھونا. علماء نے اس کی مثال یہ بیان فرمائی ہے
اگر کسی بندے کو، مجرم کو، قیدی کو کسی پھانسی کے پھندے کے سامنے کھڑا کرو، یا کسی جلاد کو سامنے لے آؤ کہ بھائی تلوار لے کر کے آ جاؤ سامنے، جلاد آیا تلوار اٹھا کر کے اور دکھا رہا ہے اور چل پھر رہا ہے، یا پھانسی کا پھندا دکھایا جا رہا ہے اور اس مجرم کو بولا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جتنا فروٹ پڑا ہوا ہے اس میں سے کھا لو جتنا کھانا ہے، یہ اعلیٰ عمدہ قسم کے کھانے جو پڑے ہوئے ہیں یہ کھا لو، پھر یہ جلاد کھڑا ہوا ہے تیرے لیے، پھر یہ پھندا لگا ہوا ہے تیرے لیے، تو کیا وہ اس میں سے کچھ کھانے کو دل کرے گا؟ قطعاً نہیں۔ تو یہ کافر بھی اسی طرح سے ہیں کہ ان کو دنیا کی چیزیں تھوڑے وقت کے لیے دی گئی ہیں، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بہت برا ٹھکانہ ہوگا، عن قریب یہ آگ کے اندر پڑیں گے، اور آگ بھی ایسی خطرناک ہوگی کہ آگے پیچھے دائیں بائیں اندر باہر ہر طرف سے ان کو جلا رہی ہوگی۔ یہ نہ کہ صرف ظاہر کو کھال کو جلائے گی بس، نہیں، التی تطلع علی الافئدہ، اسی آگ کا حملہ شروع میں ہی اس کے دل پر ہوگا، یعنی جیسے ہی سامنے سے آگ لگی تو اس کا اثر دل تک چلا جائے گا، مرتا رہے گا جیتا رہے گا، مرتا رہے گا جیتا رہے گا، یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تکلیفوں سے بچ سکے۔ ایک گوشت جل گیا دوسرا گوشت آ جائے گا، ایک کھال جل گئی دوسری کھال آتی جائے گی۔ تو ابھی اسی طرح کے ان کافروں کے گھومنے پھرنے پر دھوکے میں نہ پڑنا کہ یہ بے نمازی ہے اس کو بھی روزی مل رہی ہے، میں نمازی ہوں مجھے بھی مل رہی ہے، اور یہ کافر مشرک قبروں کو سجدہ کرنے والا وہ بھی وہی ٹھیک ٹھاک گھوم پھر رہا ہے، میں بھی ٹھیک ٹھاک اسی کی طرح ہوں، تو پھر اس میں اور میرے اندر کیا فرق؟ اس دھوکے میں نہ جانا، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور ان کی یہ خوشیاں چند دنوں کی ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا کے اعتبار سے عام طور پر زندگی 60-70 سال کی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے صرف 1,00,000 سال کو دیکھا جائے، ہے تو اربوں خربوں سال، لیکن صرف 1,00,000 ہو تو 1,00,000 میں سے 60 کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ایک طرف کوئی بندہ ایک بندے کو 1,00,000 روپیہ دے دے، دوسرے کو 60 روپیہ دے دے، ابھی 60 روپے کی 1,00,000 روپے کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اسی طرح سے 1,00,000 سالوں کے سامنے 60 سالوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ بھی اسی طرح سے متاع قلیل ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نظر میں اسی دنیا کی مثال مچھر کے مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی قیمت اہمیت ہوتی تو کافر کو کوئی پینے کے لیے پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا۔ تو یہ صرف دنیا کی چیزیں ہیں، ان کو تھوڑے وقت کے لیے ملی ہیں، پھر ان سے چھین لی جائیں گی۔ باقی یہ بات کہ پھر کافر دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ کبھی کبھار امیر ہوتے ہیں، یہ کیوں؟ کافر مسلمانوں سے بھی زیادہ امیر ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں دیکھو امریکی ہیں، کافر لوگ ہیں، جو بھی ہیں، یہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، چائنیوں جاپانیوں کے پاس پیسہ بہت ہے، اور مسلمانوں کے پاس کم ہے۔ تو وہ دنیاوی معاملات میں سیدھا اور ٹیڑھا ہونے کا نتیجہ ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر وہ دھوکہ نہیں کرتے، جو کمپنی وغیرہ چیز بناتی ہے وہ سیدھی بنا کر کے اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کا صلہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ کھڑے ہو کر کے بولیں کہ اللہ ہم نے یہ اچھا کیا تھا لیکن ہمیں اس کا صلہ نہیں ملا۔ نہیں، تو تم نے جو صلہ کیا، جو اچھا کیا ہے اس کا صلہ دنیا میں ہی ان کو دے دیا جاتا ہے تاکہ ناانصافی نہ ہو۔ اور مسلمان دھوکہ کرتے ہیں، سیدھی بات ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ افغانستان کل یہ ہوا ہے، آزاد ہوا ہے، اور آج دیکھو وہاں 35 روپے کا پیٹرول کا لیٹر مل رہا ہے، 35 روپے، یہاں 280-85 روپے کا۔ یہ ایٹمی طاقت ہے، ایک منظم حکومت ہے ہمارا ملک، لیکن کیسے سارے لوگ لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، سارے، کوئی ایک بھی ملک کے ساتھ سچا نہیں ہے جو اس کے عہدوں پر بیٹھے ہیں، جو سیٹیں تقسیم کرتے ہیں، جو عہدے تقسیم کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر اسی طرح کے عذاب تو آئیں گے۔
اتنی کرپشن ہے آدمی سوچ نہیں سکتا. کوئی ایک چیز بھی آپ کو بغیر رشوت کے اور بغیر یعنی سفارشوں کے آپ کو نہیں ملتی. جائز کام بس رسوا کرتے رہیں گے، رسوا کرتے رہیں گے. تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. چیزیں جو بناتے ہیں سب چیزوں کے اندر 2 نمبری. تو اس وجہ سے کافر اگر دنیاوی معاملات کے اندر مسلمان ہو کافر ہو، وہ اگر سیدھا ہوگا تو اس کو ضرور اس کا صلہ ملے گا، اور جو ٹیڑھا ہوگا اس کے سزا بھی تو ملے گی. باقی جنت میں جانے کے لیے ایمان چاہیے، تو ایمان جو ان کے اندر نہیں ہے نہیں جائیں گے. مسلمانوں کے اندر ایمان ہے تو جنت کے حقدار ہیں. باقی مجرم ہیں تو اسی جرائم کا حساب کتاب دینا ہوگا، صفائی ہوگی، دھلائی ہوگی، پھر جائیں گے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے باغات ہوں گے، بہہ رہی ہوں گے ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے، بہت بہتر ہے. کہ تقوی کی زندگی اختیار کرو، جنت ملے گی. جنت مانا باغ، باغات ملیں گے. اور باغات بھی ایسے عمدہ قسم کے ہوں گے کہ دنیا کے اعتبار سے سب سے قیمتی یا عمدہ باغ وہ کہلاتا ہے جس کے اندر ہر طرح کے پھل فروٹ موجود ہوں، اور پانی وغیرہ کا، کنویں کا، نہروں کا اسی باغ کے اندر بھی انتظام بھی ہو. تو وہ عمدہ اور قیمتی مہنگا باغ کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بات کو سمجھانے کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کا، کہ آپ کو جنت میں بھی ایسے باغات دوں گا کہ ہر باغ کے اندر سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. مزے ہی مزے. اور آپ مہمان بن کر کے رہو گے. مہمان کو کسی چیز کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی کہ دسترخوان بچھانا ہے، برتن دھونے ہیں، برتن لانے ہیں، اور کمرہ بنانا ہے، اور نیچے قالینیں بچھانی ہے. کچھ بھی نہیں، آ کر کے بس محبت کے ساتھ کھا لیتا ہے. اور مہمان جو ہوتا ہے اس کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے میزبان بہت زیادہ زور لگاتا ہے ہر طرح سے، میں اس کے لیے یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم مہمان ہوگے اور میزبان میں ہوں گا. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین اگر اپنے گھر بلا دیں کہ آ جاؤ میرے پاس، دنیا کا اگر کوئی بڑا بزرگ آپ کو بلا دے، یا پھر آپ اگر کوئی بڑا افسر آدمی آپ کو دعوت دے دے، یار میرے پاس آ جاؤ، چائے تو پی لو، کھانا تو کھا لو، کتنا آدمی خوش ہوتا ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں آپ کا میزبان بنوں گا، تقوی اختیار کرو. سبحان اللہ. وما عند اللہ خیر للابرار، جو بر لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. جو برے لوگ ہیں ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. برا اور اچھا کیا ہے وہ لوگوں کی زبانوں پہ ہی ہوتا ہے کہ اچھا ہے، یہ برا ہے. ہر محلے کے اندر اچھے آدمی کی از خود اللہ تعالیٰ تعریف کرواتے ہیں، اور برے آدمی کی از خود اللہ رب العالمین عوام کے، بھلے اس کو رشتہ کوئی تعلق ہو نہ ہو، عوام کی زبان پر ہی ہوگا کہ یہ برا ہے، یہ برا ہے. اس وجہ سے کبھی بھی ایسا کام کرنا، ایسی حرکتیں کرنا جس کی وجہ سے لوگ آپ کو برا سمجھیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور لوگ احساس بھی نہیں ہوتا. اگر نیک آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے لوگوں کی زبان پر افسوس ہوتا ہے، یار اچھا نہیں ہوا. اور اگر کسی برے آدمی پر کوئی بھی صدمہ آتا ہے تو سارے بولتے اچھا ہوا، یہ اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. یہ اس کے برے ہونے کی نشانی ہے کہ کوئی اسی کو عزت کی نظر سے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو جو ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بہت اچھا کچھ بنا کے رکھا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یقیناً کچھ لوگ اہل کتاب میں سے ہیں، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ جو اللہ کی ذات پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، آپ کی طرف جو یہ قرآن پاک نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں. پھر وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ،
جو ان کی طرف نازل ہوا تھا اس پر بھی ایمان لائے، آپ کی کتاب پر بھی ایمان لے آئے، اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے بدلے میں پیسہ اور دنیا کی لالچ نہیں رکھتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں جن کا اجر اور صلہ اللہ کے پاس پکا ہے۔ یعنی جو لوگ عیسائی تھے تو انجیل کو بھی ماننے والے تھے، یہودی تھے تورات کو بھی ماننے والے تھے، اور ان کتابوں پر بھی عمل کرنے والے تھے، لیکن جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہماری کتاب قرآن پاک نازل ہوا، تو اس کے بعد پھر اسی کتاب کو بھی ماننے والے بنے، اسی قرآن کو ماننے والے بنے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بنے، تو ان لوگوں کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ آپ کو صرف ایک شریعت ملی، ان کو 2 شریعتیں ملی، اس کو بھی مانا اللہ کے حکم کے مطابق، اس کو بھی مانا اللہ کے حکم کے مطابق، ان کا اجر بھی ضائع یا برباد نہیں ہوگا۔ بہت سارے ایسے تھے یہودی جو مقابلے میں آ گئے، عیسائی ایسے تھے زیادہ تر جو مقابلے میں آ گئے، لیکن بہت سارے پھر ایسے بھی تھے جنہوں نے عیسائیت کو چھوڑ کر کے، شرک کو چھوڑ کر کے، یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ ابن سلام بہت بڑا یہودیوں کا عالم تھا، عبداللہ ابن سلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق بخشی اور مسلمان ہو گیا، اور اسلام کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اسی طرح سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھا، اور عیسائیوں کے اندر بہت بڑا ماہر آدمی تھا، لیکن جب اسلام کی دعوت اس کے پاس پہنچی تو الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے پھر صہیب رومی، یہ بھی عیسائی تھا، نصرانی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو اسلام کی توفیق بخشی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی، یہودی، عیسائی، مختلف مذہبوں سے ہوتے ہوتے الحمدللہ آ کر کے مسلمان ہو گیا۔ وہ بادشاہ تھا نجاشی اسمعا، اور اسی کے پاس جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی دعوت پہنچائی تو اسی نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ تو بہت سارے یہودی تھے، عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، انہوں نے اپنے اسی مذہب کو پیغمبر کریم کے آنے کے بعد اس کو چھوڑ کر کے اور پیغمبر کریم کے مذہب میں آ گئے، اسلام میں آ گئے، قرآن کے ماننے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا بھی اجر پکا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ رب العالمین جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، یعنی دنیا کے اندر کا حساب یا آخرت کا حساب اگر اللہ تعالیٰ لینا چاہے تو لمحوں کے اندر ہو جاتا ہے، لمحوں کے اندر۔ قیامت کے دن کروڑوں، اربوں، کھربوں لوگ ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے انسان، ان کا حساب ہوگا۔ جنات تو حضرت آدم کی پیدائش سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے کے ہیں، ان کا حساب کتاب ہوگا اور لمحے کے اندر ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل ترازو بھی عجیب غریب قسم کے بنے ہیں نا، پہلے زمانے میں یہ بٹے کے ذریعے سے اور ہاتھ والی ترازو کے ذریعے سے یا یہ لٹکانے والے ترازو کے ذریعے سے 5-5 کلو کا وزن تولتے تھے، بس یہاں پر 1-2 من کا وزن کے حساب سے تولتے تھے۔ ابھی اگر ایک گاڑی ٹرک ہوتی تو اس کو تولنے کے اندر کئی گھنٹے لگ جاتے تھے، ایک ٹرک کو، یا ایک گدھا گاڑی کا سامان ہو لدا ہوا، ایک اونٹ کا سامان ہو، اس کو تولنے کے لیے کئی گھنٹے لگتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں یہ ہے کہ یہ گاڑی جا رہی ہے، صرف سامنے کانٹا لگا اس کے اوپر چڑھ کر کے آگے چلی گئی، وہ بتا دیتا ہے کانٹا کہ اتنے ٹن اس کا وزن ہے، اتنا ٹن اس کا وزن ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بھاری تھا جو کئی گھنٹوں میں، کئی دنوں میں تلتا، لیکن ابھی چند سینکڑوں کے اندر ہو گیا۔ آگے بھی پتہ نہیں دنیا کے اندر کیا کیا اس طرح کی چیزیں نکلیں گی تولنے والے۔ ہوا کی اسپیڈ تول لیتے ہیں کہ بھائی کتنی اسپیڈ کے ساتھ ہوا چل رہی ہے۔ انسان کے اندر کی گرمائش تول لیتے ہیں کہ جسم کے اندر بخار کتنا سینٹی گریڈ ہے۔ سورج کی تپش اور سردی کی ٹھنڈک یہ تول لیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے لیے حساب کرنا مشکل نہیں ہے، 1 سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کے ہر بندے کا
یہ وزن ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے دنیا کا حساب کتاب لینا بھی اللہ رب العالمین کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بڑا امیر سے امیر ہو اور لمحوں کے اندر غریب ہو جائے، کتنا ہی غریب ہو لمحوں کے اندر امیر ہو جائے، اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ جیسے زلزلہ کوئی آ جاتا ہے، ابھی عرب ملکوں کے اندر چند سال پہلے زلزلہ آیا، جو امیر ترین لوگ تھے، ایک ہی زلزلے کا جھٹکا آیا، ان کی فیکٹریاں بھی تباہ، گھر بھی تباہ، بچے بھی مر گئے۔ 5 منٹ پہلے جو امیر ترین آدمی تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، خوشیوں کے ساتھ رہنے والے تھے، کمپنیوں اور فیکٹریوں کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو تنخواہیں دینے والے تھے، وہ ابھی ایسے فقیر بن گئے کہ علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی غریب کو امیر بنانا چاہیں تو ابھی کچھ دن پہلے یہ جو سوا کا پن لگا، جو مزدوری کرنے کے لیے بیچارے گئے ہوئے ہیں 500,000 روپے کے لیے، وہ کروڑوں روپے لے آئے ہیں اپنے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی حساب کتاب کرنا مشکل نہیں ہے۔ کسی کو امیر بنا دینا، غریب بنا دینا، کسی کو پریشان بنا دینا، کسی کو خوشیاں دے دینا، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ یقین رکھ کر کے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور عمل کرنے کی کوشش کریں، تقویٰ کی زندگی اختیار کریں، اللہ رب العالمین تمہارے معاملات سارے کے سارے انشاءاللہ صحیح کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان صحیح کرنے کی، عقیدہ صحیح کرنے کی، مخلص موحد بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔